یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ آج کی اس نشست کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت واقعہ فیل یعنی ابرہا کا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابرہا کو اس کی فوج کے ساتھ ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے تباہ و برباد فرمانے والے اس واقعے کے سال میں حضور کی ولادت ہوئی۔ جمہور علماء کے مطابق اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور انگریزی تاریخ بعض مورخین 23 اپریل اور بعض 21 اپریل 571 عیسوی بتاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ پیر کے دن ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اس پر تمام علماء اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ البتہ حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء 2 ربیع الاول، بعض علماء 8 ربیع الاول، بعض علماء 9 ربیع الاول اور ایک کثیر تعداد 12 ربیع الاول کا قول نقل کرتی ہے۔ یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2 ربیع الاول کی تاریخ ہو یا 8 کی ہو یا 9 کی ہو یا 12 کی ہو، مقصد حضور اکرم علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا ہے۔ اب چاہے وہ جن کے نزدیک 2 ہیں تو وہ 2 ربیع الاول کو منا لیں، جن کے نزدیک 8 ہے وہ 8 کو منا لیں، جن کے نزدیک 9 ہے وہ 9 کو منائیں، جن کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے وہ 12 کو منائیں۔ شرعاً کسی بھی حکم یا کسی بھی دن کی شریعت ہمیں پابند نہیں کرتی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو 9 کو حضور کی ولادت بتاتے ہیں، ان کے نزدیک 12 ربیع الاول کو حضور کی میلاد کا جشن منانا یا خوشی منانا جائز و درست نہیں ہے، تو یہ تصور غلط ہے، کیونکہ 9 کی تاریخ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی اگر بالفرض مان لی جائے کہ حضور اکرم علیہ السلام 9 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے، تو کیا کسی کی ولادت کی خوشی 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد منانا درست نہیں؟ یقیناً کسی بھی شخص کی ولادت کی خوشی 1 دن کے بعد کیا 1 ہفتے کے بعد اور برسوں تک بھی اس کی ولادت کی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے لامحالہ ہمیں اپنا عقیدہ یہ واضح رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ہمارے سامنے کوئی 2 ربیع الاول بتائے یا 8 بتائیں یا 9 بتائیں، تو اس سے صرف اتنا کہیں کہ آپ کے نزدیک جو تاریخ حضور کی ولادت کی ہے، آپ اس تاریخ کو حضور کی ولادت کا جشن منا لیں۔ ہمارے یہاں کسی بھی طور پر ایسے کسی دن میں حضور کی ولادت کا جشن منانا منع نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ کثیر علماء کا یہ قول کرنا کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو اس میں سب سے زیادہ جو مستند قول ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، اور یہی سب سے زیادہ مستند قول ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قول اسی طرح کا منقول ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کی ولادت، کسی کی پیدائش کے بارے میں اس کے اہل و عیال سے زیادہ اور کوئی واقف نہیں ہوتا۔ تو یہاں 2 گواہیاں ہمارے سامنے ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ولادت کے حوالے سے مختلف خواب دیکھتی رہیں۔ مختلف انبیاء کرام ان کے خواب میں تشریف لاتے رہے، انہیں بشارتیں سناتے رہے، اور مختلف قسم کے انہوں نے عجیب و غریب قسم کے ایسے خواب دیکھے کہ جو اس سے پہلے شاید انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کے اپنا تعارف حضرت ابراہیم کے نام سے کروایا، اور مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے پیٹ میں سب سے آخری پیغمبر اور اللہ کا نبی ہے۔ تو اس قسم کی بشارتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا
کی جاتی رہیں، اور اسی طرح آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف لے گئے، اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض روایت کے مطابق اس وقت نام محمد رکھا، اور بعض روایات یہ ہیں کہ 7ویں دن حضور کا عقیقہ کیا گیا، اور پھر دستور کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کا نام 7ویں دن رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام جس حالت میں پیدا ہوئے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ناف بریدہ تھی، یعنی ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں سرمگی تھیں، یعنی آنکھوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سرما لگایا گیا ہو۔ حضور اکرم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولادت کی خوشی منائی، اور رب کائنات کی خوشی یقیناً اس کی شان کے مطابق تھی کہ اس سال مکہ مکرمہ میں جتنی بھی خواتین حاملہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے گھروں میں بیٹے عطا فرمائے، کسی کے گھر میں بھی بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ رب کائنات کی خوشی منانے کا انداز تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار اس طور پر بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا کہ وہ تنگ دستی کا شکار تھے، لیکن یہ وہ سال تھا کہ جس سال مکہ مکرمہ کی زمین میں ہریالی ہوئی، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ مکہ کی زمین میں ہریالی ہوئی اور وہاں سبزہ ہوگا اور فصلیں ہوگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مکہ مکرمہ کے لوگوں کو حضور کی ولادت کی برکت سے اس سال خوشحال فرمایا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تھی کہ جو رب نے منائی۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام کے چچا ابو لہب کو جب اس کی ماں سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ولادت کی خبر دی تو اس نے انگلی کے ایک اشارے سے اپنی اس باندی کو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا۔ نہ اسے یہ معلوم تھا کہ حضور نبی ہیں، اور نہ اس کا عقیدہ بعد میں رہا کہ حضور نبی ہیں۔ یہ شخص کافر تھا اور اسی کفر کی حالت میں مرا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف قرآن پاک میں سورہ لہب بھی نازل فرمائی۔ لیکن اس شخص نے بھی اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں جب ایک باندی کو آزاد کیا تو اس کی موت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے حالت پوچھی کہ تم پر کیا گزری، تو اس نے کہا کہ تم سے بچھڑنے کے بعد بڑے سخت عذاب میں ہوں، لیکن میری وہ انگلی کہ جس کے اشارے سے میں نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا، آج بھی مجھے اس انگلی سے پیر کے دن تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کافر پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی، صرف ابو لہب کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی منانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیر کے دن پانی اسے عطا فرماتا ہے، اور جس سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ ایک کافر جب نبی کریم علیہ السلام کو صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرمائے، تو ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ کا حبیب سمجھ کر ان کی ولادت کی خوشی منائے تو پھر یقیناً رب اسے کتنا نوازے گا۔ تو اس لیے لامحالہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور عید اور خوشی منانے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا، اور جن کی آمد کی خوشی رب کائنات نے خود مختلف انداز میں اس کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خصائص الکبریٰ کی روایت ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا۔ اور بعد میں نبی کریم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام تھے کہ جو آسمان سے 3 جھنڈے لے کر آئے تھے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا تھا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کی یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی میں نے شام کے محلات کو یہیں مکہ میں بیٹھے بیٹھے دیکھا۔ تو
تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو رب کائنات کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کا ایسے وقت میں واقع ہونا کہ جب حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت ہو، یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حضور کی ولادت کی برکتیں ہیں، اور جو بھی حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی حفاظت کی توفیق